جس بندے کو وہاں محراب میں بٹھایا جاتا ہے کبھی بھی اس کے بارے میں یہ پوچھا نہیں جاتا. سند تو ہوتی ہے, کاغذ تو ہے اس کے پاس کہ فلاں ادارے کا یہ سند یافتہ, اتنا تو ہے, لیکن یہ مساجد کے جو ممبران اور منتظمین ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ادارے سے جا کر رابطہ کر کے پوچھیں کیا یہ بندہ ہمارے محراب پر بیٹھنے کے قابل ہے. یہ ممبر کا حق ہے کہ اگر اس پر کوئی ایسا بندہ بیٹھ گیا. سب سے بڑی بات آپ دیکھیں یہ ہے کہ ہفتے میں ہمیں وہ دن میسر ہے کہ اس دن دنیا کا کوئی منصب رکھنے والا آدمی ہے یا دین کا منصب رکھنے والا, دنیا دار ہے, دین دار ہے, جیسا بھی ہے, وہ مسجد میں امام صاحب کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, خطیب صاحب کی. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ ذریعہ, باقی لوگوں کو لوگ اکٹھے کرنے پڑتے ہیں, دنیا اکٹھی کرنی پڑتی ہے. ہر شعبے کے بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام ہے, اگر سرمایہ داروں کے ساتھ ہے تو اس کو میٹنگ کرنی پڑے گی, بندے بلانے پڑیں گے. الحمدللہ رب العالمین جو منصب اللہ نے ہمیں دیا ہے, اس منصب پہ بیٹھ کر ہمیں لوگوں کو بلانا نہیں پڑتا, ہمارے پاس لوگ خود آتے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اچھا, اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے کہ آپ کے سامعین میں کیسا بندہ بیٹھا ہے آپ کو نہیں معلوم, اور کیسا بیٹھا ہے آپ کو یہ بھی نہیں معلوم. صحیح, دونوں لحاظ سے ممکن ہے کہ آپ جنہیں عوام سمجھ رہے ہیں یہاں کو بہت سمجھدار آدمی بیٹھا ہو. اس کی بے شمار مثالیں اس وقت میرے پاس موجود ہیں, لیکن وہ پھر بات طویل ہو جائے گی. اتنا عرض کروں, پہلی کمی یہ ہے کہ ہماری مساجد کے جو اکثر ائمہ کرام ہیں, اللہ ماشاء اللہ, جو مستثنا ہیں وہ میرے ذہن کے مطابق وہ الگ ہیں, ان کی بات نہیں کرتا. اکثریت ایسی ہے کہ جو ممبر پر بیٹھتے ہیں تو سوائے اردو کتابوں کے ان کا تعلق کسی کتاب کے ساتھ نہیں ہوتا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ آپ درسیات سے فاضل ہیں, آپ نے مشکات پڑھی ہے, آپ نے ریاض الصالحین پڑھی ہے, آپ نے مسند امام اعظم پڑھی ہے, آپ نے شرح معانی الاثار, موطا امام مالک, موطا امام محمد, صحاح آپ نے ساری پڑھ لی ہے. یہ ساری حدیث کی کتابیں پڑھ لینے کے بعد جلالین آپ کو تفسیر پڑھا دی, وہ اس لیے چلے تفسیر سے شغف ہو جائے. پھر ایک تفسیر یہ مختصرات میں آتی ہے, اور تفصیلی جو تفاسیر ہیں ان میں بیضاوی, تفسیر بیضاوی ہے, وہ آپ نے پڑھ لیا ہے. یہ تو آپ کو چکھایا تھا اساتذہ کرام نے, دروازہ کھولا تھا صرف کہ یہ میدان ہے, اب دیکھو تم کہاں تک جاتے ہو. لیکن حق یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اکثر ہمارے ائمہ جو ممبر پر بیٹھتے ہیں, جو آیت انہوں نے خطبہ میں سرنامہ کلام کے طور پر پڑھی ہوتی ہے اس کی تفسیر بھی کبھی انہوں نے کسی معتبر تفسیر سے نہیں دیکھی ہوتی. ریاض الصالحین مختصر حدیث کی کتاب ہے, اللہ رب العالمین جل وعلا نے امام نووی کو ایسی شان عطا فرمائی. آپ دیکھیے وہ پوری حدیث کی کتاب ایسی ہے کہ جہاں اوپر عنوان باندھتے ہیں, سب سے پہلے آیات لاتے ہیں, پھر احادیث لاتے ہیں, پھر نیچے کسی امام کا قول بھی نقل کر دیتے ہیں. یہ تو بنی بنائی تقریریں, 1000 سال پہلے ایک بندے نے معتبر تقریریں آپ کی تیار کر دی ہیں. عقیدے کے معاملات اس میں ہے, عمل کے معاملات اس میں ہے, سب چیزیں. اب کمی ان کی طرف سے یہ ہے کہ یہ مطالعہ میں سستی کرتے ہیں, حالانکہ ایک ہفتہ موجود ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا